لا إله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم. دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا فضل احسان ہے کہ ہمارے قاری صاحب نے ایسا قرآن پڑھا جو سے دل بہت متاثر ہوا اور خیال ہو رہا تھا کہ میں بیان بھی کر سکوں گا یا نہیں، لیکن ہمت کر کے میں بیٹھ گیا. اللہ تعالیٰ دین کی قرآن حدیث کی کچھ باتیں بیان کرنے کی توفیق دے جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ حضرات کو بھی. میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں دنیا کا بھی ذکر فرمایا اور آخرت کا بھی ذکر فرمایا اور بار بار اس کی توضیح بھی فرمائی ہے. دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، کی توضیح، یعنی اس کو چیزہ نہیں رکھنا، صاف صاف بیان کر دیا دنیا یہ ہے اور آخرت یہ ہے. اب اس کے بعد تم کو اختیار ہے کونوا من ابناء الآخرہ اور تکونوا من ابناء دنیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بات ہے کہ دنیا کے لیے بھی کچھ بنون ہے اور آخرت کے لیے کوئی بنون ہے، ان کے اولاد ہیں، ان کے طالبین ہیں. پھر فرمایا تم ابناء آخرت میں سے بنو، ابناء دنیا میں سے نہ بنو. یہ حضرت علی رضی اللہ، اس سے بڑھ کے بات کیا ہو سکتا ہے. ہمارے بزرگوں کا ایسے ہی بات ہوا کرتا تھا. حضرت فضیل بن عیاض کا بات ہے جو کہ بہت بڑے بزرگ سمجھے گئے ہیں. وہ ڈاکو تھے. بات بیان کرنا ہے لیکن ضمن یہ واقعہ بیان کر دو کچھ ہے نہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ سنے ہوئے ہوں. یہ ڈاکو تھے فضیل بن عیاض. ڈاکہ ڈالتے تھے. ایک ڈاکہ ڈالا اور سامان لے کر رکھا، کہ اور بھی ساتھی رہے ہوں گے. تقسیم ہو رہا تھا مال، کس کو کیا ملے کس کو کیا ملے. تقسیم بھی ہو گیا. اتنے میں کسی قاری نے کہا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. یہ آواز آئی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. انہوں نے سنا کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے قلوب دہل جائیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع، یہ کچھ ہی دن کو آیت نازل ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہے. معلومات کو تھوڑی سی تبدیلی آ رہی تھی، صحابہ کے اندر بھی تبدیلی آ رہی تھی. اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی. تنبیہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب دہل جائیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو سن کر کے دہل نہ جائیں. حضرت فضیل بن عیاض ڈاکے کے مالک میں بیٹھے ہوئے تھے.
منتظر تھے. کہا آنا وہاں آ گیا وقت. پڑھے لکھے اگر فضیل میں آیا آنا وہاں آ گیا وقت. فوراً توبہ کر دیا اور لوگوں سے کہا بھائی میرا دل بدل گیا. لوگ کہتے ہیں کہ وعدہ نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں. ایک آدمی بدل دیا ہم کو. کب کس وقت ہدایت دے دے اللہ کچھ نہیں کر سکتا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اسٹیشن پر آتے ہیں انتظار کرتے ہیں 4 بجے رات میں نے کہا اس وقت بھی تہجد پڑھ سکتے ہو, کم سے اس وقت دعا کر سکتے ہو. حدیث میں یہی آیا ہے کہ آخر آسمان پر اللہ نزول فرماتا ہے حل من مستغفر, کیا مستغفر ہے یہ دینک مسلح بچھا کر کے دکھاؤ تبھی ہو. میں کہتا اس وقت بھی اللہ سے مانگ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کوئی وقت نہیں, چل رہے ہو ہدایت آ سکتی ہے. تم ادھر سے وہ تم سے غافل نہیں ہے, تم غافل ہو. اگر تم نے اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اللہ تو متوجہ ہی ہے. ایک شعر ہے ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشی, کہ شاعر کی نگاہ کنت آگاہ نباشی. ایک چشم زدن کے لیے بھی ان سے غافل نہ ہو, شاعر کی وہ نظر کرے اور تم آگاہ نہ ہو. یہ شعر بہت مشہور ہے, مولانا صوفیہ سبھی جگہ دی. میں کہتا ہوں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے غافل رہتا ہے. تم ایک لمحہ کے لیے خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ تم کو نوازے گا. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ, یہ دوسرا شعر ہے. ایک چشم زدن غافل ادا شاہ نباشد, شاید کی نگاہ گناہ کا نبا. اللہ تو ہر وقت تمہارے سے متوجہ ہے. تم شاید ایک لمحے کے لیے اگر متوجہ ہو جائے کامیاب ہو جاؤ گے. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا, جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے متوجہ ہے نجات پا جائے گا. کہا کہ ایک لمحہ اللہ کے لیے پوری زندگی میں گزر جائے کامیابی. اسی ایک لمحے کے لیے ہزاروں لاکھوں مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ اللہ. شاید ایک اللہ یوں تو کرتے ہیں ہزاروں, بہت شعر پسند ہے مجھے لوگوں کو, یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالوں فریاد ہم, بس اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچیا, ایک نالا بھی دل سے اگر نکل گیا کامیاب. تو حضرت فضیل میں آیات نے کہا آنا وہاں, وہ آ گیا وقت. کون توبہ کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا دل بدل گیا, اب تم لوگ جاؤ. ان لوگوں سے بھی کر ڈاکا مارکیٹ مال رکھے سے کہا کہ لے جاؤ اپنا مال. وہ نے سمجھے کہ ابھی تو مال لیا ہے, ابھی جان لینا چاہتا ہے. یہ آتے ہی نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کہہ تو رہا ہے کہ آ جاؤ لے لا مال, تو مال تو لے ہی لیا ہم لوگوں نے. اب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جان بھی لینا ڈاکو ہے بڑا, بہت بڑا. بہت خوش آمد کیا انہوں نے, میں بدل چکا ہوں. تب بھی نہیں آئے, بہت خوش آمد کیا تب بول رہا ہے. کہا جس کا جو مال ہے لے جاؤ, دے دیا. پھر خیال ہوا ان کو اس کے علاوہ بہت سے مال ہم نے لوٹا ہے, قبضہ کیا ہے, اس کا کیا ہوگا. جس کے یہاں ڈاکہ آیا تھا لکھا بھی ہے اس کے لیے, ایک کے یہاں گئے, 2 کے یہاں گئے, سب مال کو لوٹایا. یہ ہے توبہ. توبہ کرتے ہیں بزرگوں سے لوگ, توبہ کیا میرے گناہ سے, ہر توبہ کرتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے دل میں کچھ قرضہ تو اس کو ادا کرو, یا کوئی کسی کا مال لیا تو اس کو ادا. صرف نوافل کے قضا نہیں ہے بلکہ دیون اور جو غصب مال لیا وہ بھی اس میں رکھتے ہیں, اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے. اس کا بھی ہے اصلی توبہ. یہ ہے نماز روزہ سے میں نے شروع ہی کر دیا ہوگا. کہا کہ ہم نے بہت سے ڈاکے مارے ہیں, گئے کہاں دے دیا, دوسرے دن دے دیا, دے الگ. اب ایک بہت بڑا یہودی تھا, اس کے یہاں بھی ڈاکہ مارا تھا. وہاں گئے, کہا دیکھو بھائی ہم نے ڈاکہ مارا تھا اتنے روپئے کا, تم جانتے ہی ہو, اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, معاف کر دو. کہاں معاف نہیں کریں گے, ہمارے باغ میں چلو, آپ پاشی کرو, مجبوری میں اس کو ہٹاؤ, مینا کرو. تیار, کیونکہ مخلص تھے, اللہ سے تعلق کو جوڑنا چاہتے تھے, اللہ سے تعلق کو صحیح کرنا چاہتے تھے.
اس بنا پر اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. یہودی جو ہے ملازمت کے لیے بھی تیار، بہت بڑے مشہور قصہ ہے، مشہور تھوڑی نا، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. چنانچہ ملازمت اختیار کر لی انہوں نے. پانی ڈالتے تھے، آپس باغ کی کھدائی کرتے تھے، کھیتی کرتے، باری لگ گئے. اتنا بڑا آدمی خدائی لینے آیا. ایک مرتبہ اسے کہا کہ آدمی مسلمان ہے اور اسے توبہ کیا ہے، تو دیکھیں اسے توبہ سچی کیا ہے کہ نہیں. امتحان لیا اس نے. اپنے کمرے میں اسے کوئی جھولا تھا، اس میں رکھا، اینٹ پتھر رکھ دیا اور کہا کہ اس کو لے آؤ. وہ لے آئے، اسے انہیں لیا تو سب وہ ڈیرے اینٹ پتھر جو تھے وہ سب سونا چاری ہو گئے. اسے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. دین محمدی سچا ہے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ دین محمدی کا آدمی جو توبہ کرے گا تو اینٹ پتھر کو چھوئے گا تو وہ سونا چاری ہو جائے گا. اور کہا اب تمہاری ہم خدمت کریں گے. مسلمان ہو گیا. بہرحال یہ قصہ بہت مشہور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح توبہ ایک آنکھ کے اندر آدمی بدل سکتا ہے، ایک آیت کو سن کر کے آدمی بدل سکتا ہے. اس بنا پر اللہ کی طرف دو لگانا ہر آن ضروری ہے. میرے دوست ایک نہیں ہے کہ کسی وقت اللہ غافل رہتا ہے. اللہ ہر وقت ہماری سنتا ہے. ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب بہت قریب میں ماتھامی نے تو بہت کیا تفسیر، کوئی مزید انہوں نے تفسیر کیا. کہا دیکھو اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے ہو تو اس شاعر کے وقت بیٹھ جایا کرو، اس وقت دعا کیا کرو. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہماری دعاؤں سے، اس وقت بھی اللہ دے سکتا ہے. اس دعا میں دوستوں بزرگوں ہم لوگ ایک امتحان کا میں ہیں، امتحان ہے. ہم کو ہر وقت اس امتحان کی فکر ہونی چاہیے. دن رات یہاں آتے ہیں، لڑکے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، بڑا امتحان دینا ہے، پڑھا جانا ہے. تو امتحان یہ بھی تو ایک امتحان ہے. جیسے اس امتحان کی فکر ہے، اس امتحان کی بھی فکر رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی کام چھوڑنا ہے، لیکن فکر اس طرح. حضرت حاضر رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، کہتے تھے یہ دنیا کی چیزیں ہیں، کیسے کوئی متوجہ ہو سکتا ہے آخرت کی طرف؟ بازار ہے، کھیت ہے، باری ہے، سب ہے. کہا دیکھو اگر حیضہ کی بیماری ہو جائے، جیسے بیماری ہو، تعاون کی بیماری آ جائے تو تم دکان جاؤ گے نہیں؟ اور دکان جاؤ گے، سب کچھ کرو گے، لیکن دل میں ایک خیال ہوگا ہو سکتا ہے کہ تعاون والی بیماری ہم کو نہ لگ جائے. ابھی بیماری جو گزری اس کا یہی حال تھا. اسی طریقے سے سب کام کرو، لیکن آخرت کو پیش نظر رکھو. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی جیسے تم حالانکہ جو ابھی بیماری گئی ہے اس کا ہر وقت ہے، سب کو خیال تھا، کوئی بچا نہیں ہوگا. جیسے مولوی مولانا چلے گئے، ابھی جہاں سے ہم لوگ آ رہے ہیں مولانا یوں صاحب کے یہاں سے یہ تو ہوا، جیسے بیچارے اٹھا پٹھا کے جا رہے تھے، وہاں سے بولے سے مجھ کو دعا کے لیے کہا ہے نا. ابھی بتائیے بیان ہی کر کے آ رہا ہوں. تو کوئی ٹھیک نہیں، کسی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے. اس بنا پر کسی کو مطمئن رہنا چاہیے. آخرت بہت بڑی چیز ہے. والآخرت خیر و ابقیٰ. آخرت خیر ہے اور باقی ہے. بار بار اللہ نے فرمایا ہے، دھوکے میں نہیں رکھا. پورا قرآن نے تفصیلی بیان کر دیا ہے کہ دنیا بھی ہے، ہمیں نے دنیا میں بنایا ہے، لیکن آخرت کو ترجیح دو. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب دیہاتیوں کو سمجھاتے تھے، بہت مثال دے کر کے فرماتے تھے دیکھو میں نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہتا ہوں دنیا یوں رکھو، آخرت کو یوں رکھو. یہ سب دیہاتی لوگ سمجھاتے تھے. یہ دنیا رکھو، اس کو تجبل تو سے دور حیات دنیا والآخرت خیر و ابقیٰ. تم تو آخرت کو ترجیح نہیں دے رہا، دنیا کو ترجیح دے رہے ہو. یہ ترجیح دینا ہے. فرماتے ہم ان سے کچھ سنا ہم نے، دیہاتی لوگ تھے، دیکھو میں یہ چاہتا ہوں ہے کہ دنیا چھوڑو نہیں، لیکن دنیا یہ رکھو اور آخرت کو دور رکھو. بس تو سے دور حیات دنیا والآخرت خیر و ابقیٰ. ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. میرے دوستو آخرت کی فکر ہم سبھی لوگوں پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے.
صحابہ کرام ذرا سی غفلت بھی نہیں کر سکتے. تھوڑی سی کمی ہوئی ہوگی آج نازل ہوئی. کیا اب یہ آیت کے مصداق ہم لوگ نہیں ہو سکتے؟ بدل جاؤ نا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حدیثیں ہمارے اندر رکھا ہے. بزرگوں سب تذکیری تذکیر ہے, واضح واضح ہے. جس کتاب کو پڑھیے بزرگ کی اثر ہوتا ہے, حدیث پڑھیے اثر ہوتا ہے. آج کل کیا پوچھنا ہے؟ ان آیات جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی اس سے متعد ہونا, اس سے متاثر ہونا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نصیحت ہے, پورا قرآن نصیحت ہے. ان نصیحت کو پیش نظر رکھنا سب کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ہمارے بزرگان دین پورا کام اسی پر کیا, جو کام زیادہ مشہور ہوا حضرت ماشاء کیا تھا کہ تمام سردار نے آخرت کو پیش نظر رکھا. وہاں کے لوگوں کو آخرت کو پیش نظر رکھانے کی کوشش کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی بل آخرت خیر ابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا والباقیات الصالحات. اس کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی دین ہی کے اعمال, لیکن یہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ باقیات الصالحات. اللہ تعالیٰ نے برابر آخرت کو یاد دلایا ہے, اسی طرح اس کے اعمال کو بھی یاد دلایا ہے کہ اگر آخرت میں سرخروئی تم چاہتے ہو تو دنیا کو ترجیح نہ دو, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا والباقیات الصالحات خیر یعنی خیر عند ربک ثواب وخیر عملا. باقیات صالحات کے بعد میں تیسرا کلمہ بعد میں پورا دین ہی ہے. اس کے اندر نماز روزہ سب باقیات صالحات میں. کوئی مال خرچ کرتا ہے اللہ کے لیے, وہ بھی باقیات صالحات میں سے ہے. یہ کلمات تو ہی ہیں, اقوال بہت سے ہوتے ہیں کہ اس بنا پر ہمارے شمار کو بھی اس چیز کو پیش رکھنے کی ضرورت ہے. اور تمہارا دنیا سامنے ہے, بہت پہلے سے زیادہ اس وقت آخر کی توجہ کرنا مشکل ہے, پہلے سے زیادہ. اس بنا پر آخر کا خیال ہم سبھی کے لیے ضروری ہے, چاہے مولوی ہو, مولانا ہو, تاجر ہو, وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ضروری ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھلانے نہیں ضرورت ہے کہ صبر نیس اکبر درد و سر صبر تو داری رب دل بنن اے کہ صبر نیس دنیا دوں صبر تو داری رب مل ماہدوں. تم کو فرزند و زن سے تم کو فراغت نہیں, تو اللہ جو ظلم منن ہے احسان اس سے تم کیسے فارغ ہو, کیسے غافل ہو؟ اے وہ لوگ معروف فرماتے ہیں, اے لوگوں تم اس کمینی دنیا سے بھی فارغ نہیں ہو, غافل نہیں ہوتے. جو نعمت معذون جسے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس سے کیسے تم غافل ہو رہے ہو؟ تو ہمارے تمام مشاہد میں چاہے معروم ہو, چاہے ماتھانی ہو, چاہے ماشاء اللہ صاحب سب نے آخرت ہی کا متوجہ کیا ہے. ہم لوگ پڑھاتے تھے برابر, سبھی کچھ پڑھا ہے, تم لوگ کس لیے پڑھ رہے ہو؟ یہ سوال روزانہ ہوتا تھا مولانا, یہ سوال تو روزانہ ہی ہوتا تھا, اس لیے پڑھ رہے ہو؟ حضرت ہم لوگ پڑھائیں گے, عمل کریں گے. ارے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. پڑھو, اللہ کے لیے پڑھو. بخاری شریف کا سمجھے, اللہ کے لیے پڑھو, اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا. تم اللہ کے لیے پڑھو گے تو اللہ بھی تم کو ضائع نہیں کرے گا. بہرحال میں دوستوں بزرگوں, آخرت بہت بڑی چیز ہے. ہم سب لوگ مراقبہ میں جو کیا جاتا ہے بتلاتے ہیں علماء صوفیہ, یہی بات باقی دنیا پانی ہے اور آخرت باقی ہے. جتنا اس بقا کا استحدار ہوگا وہی عمل صالح کی طرف رجحان ہوگا. آج جو غفلت ہے صحیح معنی میں آخرت ہی سے غفلت ہے. ہمارے حضرت مولانا محمد احمد بہت کہتے تھے کہ آخرت کا یقین کمزور ہو جائے گا. فرماتے تھے قیامت کے قرب قیامت میں, میں نے کسی میں سنا نہیں سنا کہ قرب قیامت میں آخرت کے یقین میں ذوق پیدا ہو جائے گا. اس میں جو چاہے گا آدمی کرے گا. جب آدمی کو پیش نظر ہو
اس کی جزائیں پیش نظر ہوں، اس کی سزائیں پیش نظر ہوں تو بجانے کو کام کر سکے. بہرحال کوشش تو یہی ہونی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے. والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم موسیٰ. مرنا جینا لگا ہوا ہے مجھ صاحب. اب تو میں تو کہتا ہوں لوگوں سے کہ پہلے تک صوفی لوگ موت کا مراقبہ کراتے تھے. موت کا سب سے اہم مراقبہ ہے موت کا. اب تو موت کا مشاہدہ ہو گیا ہے. مراقبے کی ضرورت ہے مشاہدہ. آج ہے کل نہیں ہے. ایسی بھی بیماریاں ہوتی ہیں کہ بیٹھا ہوا ختم ہو جاتا ہے. اس طرح پر موت کا مراقبہ اہم مراقبہ سمجھا جاتا ہے. صوفیہ کیا ہے؟ اللہ نے ایسے امراض بھیجے ہیں کہ کوئی چیز دیکھتا سنا کرتا بیٹھا آدمی آیا ہے گیا ختم ہو گیا. اس طرح پر میرے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان قرآن دوسرا پر نصیحت ہے. حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھیے چاہے بخاری ہو ترمذی ہو. آخرتی کا تو ذکر سب میں. اس بنا پر آخرت کو پیش نظر رکھنا ہم سبھی کی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے. فضرات کو بھی ساری امت کو یہ چیز اگر پیش نظر ہو جائے گی آخرت اور اس کا یقین ہوگا مجازات پر یعنی جزاؤں پر سب سے زیادہ استحضار. فرماتے ہیں کہ قیامت کا ذکر بہت زیادہ اللہ نے کیا. توحید کا ذکر بھی بہت زیادہ نہیں. رسالت تو اس سے زیادہ ہے کیونکہ توحید کے ماننے والے بہت سے رہے ہیں. رسالت کو ماننے والے کم رہے ہیں اور قیامت کو ماننے والے سے اب بھی کم نہ ماننے والے ابھی قیامت ہی نہیں مانتے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر بہت کیا ہے تاکہ قیامت کا استحضار رہے. انشاءاللہ تمام دی ہوئی چیزیں بن جائیں گی اور جو چیزیں موعود ہیں وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا سب کچھ حاصل ہو جائے گا. اس بنا پر اپنے لیے بھی اس کی نصیحت ہے آپ حضرات کے لیے بھی کیونکہ ابھی بیان کر ہی کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کی. بہت غور سے آپ حضرات نے سنا. خاص طور سے مولانا وغیرہ موجود ہیں تو بہت ہی مجھے اثر ہوا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی دعاؤں سے مجھے بھی اس کی توفیق دے آپ حضرات کو بھی کہ واقعی وقت بہت ہی نازک ہے. بہت زیادہ معاملات خراب لوگوں کے ہیں. بد اخلاقیاں بھی عام ہیں. بد معاملگیاں بھی عام ہیں. دل آپ یہی سنائیں دعا کیجیے یہ کیجیے. اس بنا پر خود بھی ہم کو بچنے کی ضرورت ہے اور راہ راست پر رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری باتوں کا بھی اثر لوگوں کو ہو. علماء کو بھی بہت زیادہ محتاط طریقے سے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے کام لے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے احترام سے ہوگی. فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ سے دعا کی اللہ کلام سے اللہ صلی اللہ علیہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.